معزز مکرم محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے بیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ۔ رب تعالی لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، انہیں نہ آئندہ چیزوں کا خوف و خطر ہوتا ہے، نہ گزشتہ چیزوں کا حزن و ملال۔ اللہ کے ولی ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے ولی کو ایسا بنا دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے کہ ان پر نہ آئندہ چیزوں کا خوف و خطر ہوتا ہے، آنے والی چیزوں کا نہ خوف و خطر ہوتا ہے، نہ گزشتہ چیزوں کا، جو چیز گزر گئی ہے، گزر جانے والی چیزوں کا نہ حزن و ملال ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو حزن و ملال بھی نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کو خوف و خطر نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو جب اس مقام پر فائز کر دیتا ہے، ولایت کا مقام عطا کرتا ہے، تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ پروردگار کائنات نے جن لوگوں کو ولایت کے مقام سے سرفراز کیا، انہی ولیوں میں ایک مشہور ولی اور عالمی شہرت یافتہ صوفی بزرگ حضرت سلطان المختومین سیدنا مختوم شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو مختوم یحییٰ منیری کہتے ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے اور ان کا عرس سراپا قدس اسی مہینے میں 10، 11، 12 شعبان کو منعقد ہوتا ہے۔ بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو مختوم یحییٰ منیری کہتے ہیں۔ منیر شریف میں بڑی درگاہ میں جن کا مزار ہے، آج ان کے عرس کی مناسبت سے انہی کے اوپر بیان ہوگا۔ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ گزشتہ چیزوں کا حزن و ملال ہوتا ہے، نہ آئندہ چیزوں کا خوف و خطر۔ یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔
اور پروردگار کائنات نے جب دعا تعلیم فرمائی تو ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے بندو کہو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے کہا کہ صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر منعم علیہم یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام پوچھنا چاہتے ہو کس پر ہے، کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے؟ تو سنو، اللہ کا انعام ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام تو نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ تو نیک لوگوں کا جو طریقہ ہے، صالحین کا جو طریقہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین فرمائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صالحین کا طریقہ بھی صراط مستقیم ہوا، اولیاء کاملین کا طریقہ بھی صراط مستقیم ہوا، اللہ کے ولیوں کا راستہ بھی صراط مستقیم ہوا، اور اسی صراط مستقیم پر چلنے کی رب تعالیٰ نے تلقین فرمائی، رب تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، صراط مستقیم پر چلو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بزرگوں کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے، بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ جب کریں گے، بزرگوں کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے کہ ان کا طور طریقہ کیا تھا، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح ان کا طریقہ اپنانا چاہیے، کس طرح ان کی سیرت اپنانی چاہیے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کی سیرت بیان کی جاتی ہے، بزرگوں کا جو ہے جیون کیسا تھا یہ بتایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ حضرت مختوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں، کسی کی بھی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ان کی ولادت کب ہوئی تھی، پھر ان کی زندگی کا جو مرحلہ ہے، مرحلہ وار ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 570 ہجری مطابق 1174 عیسوی میں ہوئی۔ مرآت الکونین میں بھی یہی ہے، جو غلام نبی فردوسی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ شعراء منیر شریف میں بھی یہی ہے، جو حضرت سید شاہ مراد اللہ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کتابوں میں جو آپ کی ولادت کا سن ہے وہ 570 ہجری مطابق 1174 عیسوی میں ہے۔ کہاں آپ کی ولادت ہوئی؟ تو جب ہم یہ جانیں گے تو آپ کی ولادت جو ہے بیت المقدس میں ہوئی۔ بیت المقدس میں، بیت المقدس کے علاقے قدس الخلیل میں، ہیبرون میں، جو فلسطین میں ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر دادا جان کے ساتھ بیت المقدس سے منی شریف تشریف لائے۔ آپ کی ولادت جو ہی 570 ہجری میں ہوئی، بیت المقدس کے علاقے قدس الخلیل ہیبرون فلسطین میں ہوئی، جو یروشلم سے 30 کلومیٹر دکن میں واقع ہے، اور جو مغربی فلسطین کا سب سے بڑا اور راجدھانی غزہ کے بعد پورے فلسطین کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق اور حضرت نوح علیہ السلام کے مزارات کے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جہاں ان سارے نبیوں کے مزارات ہیں، جہاں حضرت ابراہیم کے مزار ہیں، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جہاں حضرت اسحاق کا مزار ہے، اور جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں ان سارے نبیوں کا مزار ہے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور وہاں کے جو مزارات ہیں نبیوں کے، ان مزارات کے متولی بھی آپ کے دادا جان حضرت امام تاج فقی، امام محمد تاج فقی ہاشمی علیہ الرحمہ تھے۔ آپ کا پورا نام کیا تھا؟ پورا نام شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری اور لقب سلطان المختومین ہے۔ آپ کے والد ماجد کون تھے؟ تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا
عماد الملت والدین مخدوم شاہ اسرائیل منیری قدس سرہ ہیں، اور دادا جان تاج الفقہا حضرت سیدنا امام محمد ہاشمی عرف امام تاج فقیہ قدس سرہ۔ آپ کا جو لقب تھا تاج الفقہا تھا، جو کثرت استعمال سے تاج فقیہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے امام محمد تاج فقیہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے 12 پشتوں کی درمیانگی سے حضرت زبیر ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم حضرت زبیر تک جا ملتا ہے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے۔ اور درمیان میں جتنے بزرگ ہیں وہ سب کے سب جو ہوئے امام ہوئے اور فقہا ہوئے، بہت بڑے فقیہ ہوئے، علم فقہ کے جانکار ہوئے۔ اب تھوڑا تذکرہ ہو جائے ان کے والد کا، حضرت سیدنا مخدوم شاہ اسرائیل منیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چونکہ یہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں تو ان پر بھی روشنی ڈالی جائے اور چند جملوں میں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ آپ حضرت مخدوم اسرائیل منیری رحمۃ اللہ علیہ بانی خانقاہ منی شریف امام محمد تاج فقیہ ہاشمی علیہ رحمہ کے بڑے صاحبزادے اور جانشین، اور خانقاہ منی شریف کے دوسرے سجادہ نشین ہیں مخدوم اسرائیل منیری۔ آپ کی ولادت باسعادت بیت المقدس کے علاقے قدس الخلیل ہیبرون فلسطین میں ہوئی۔ آپ کا نام اسرائیل اور لقب عماد الدین ہے۔ آپ کے والد تاج الفقہا حضرت سیدنا امام محمد ہاشمی عرف امام تاج فقیہ قدس سرہ ہیں، اور دادا جان حضرت سیدنا امام ابو بکر ہاشمی قدس سرہ ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں کی درمیانگی سے حضور کے چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ درمیان میں جتنے بزرگ ہوئے وہ سب کے سب جو ہیں اپنے وقت کے امام بھی ہیں اور اپنے وقت کے فقہا بھی ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت جو ہوئی اپنے والد ماجد سے ہوئی، اس کے بعد وہیں قدس الخلیل کے مدرسے میں ہی آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ کو بیعت و ارادت کا شرف بھی والد ماجد سے ہی حاصل ہے، اور اس کے بعد اجازت و خلافت بھی آپ کو والد ماجد حضرت سیدنا امام محمد تاج فقیہ ہاشمی علیہ رحمہ سے ہی حاصل ہوئی۔ آپ امام تاج فقیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ امام تاج فقیہ قدس سرہ نے واپسی سے قبل اپنی جگہ اپنے بڑے صاحبزادے کو مسند سجادگی پر بٹھایا اور اپنا جانشی مقرر کیا، اور خانقاہ کے سارے کاموں کی ذمہ داری آپ کو سونپی، جسے آپ نے بخوبی نبھایا۔ مخدوم اسرائیل منیری قدس سرہ نے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بہار، بنگال، آسام اور ترہٹ کے علاقوں میں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی، اپنے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، اپنے ویوہار سے لوگوں کے دل جیتے اور انہیں اپنا بنایا۔ یہ جو پیغام ہوتا ہے صوفی بزرگوں کا، صوفی سنتوں کا جو پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام عام کیا، لوگوں تک اسلام کی ترویج و ارشاد کا کام کیا۔ یہ رویہ تھا، یہ طریقہ تھا آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا مخدوم شاہ اسرائیل منیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح رشد و ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ آپ کی شادی جو ہوئی خاندان میں ہی ہوئی، جن سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہوئی۔ آپ کے صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت سلطان المختومین مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم شاہ کمال الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے جو صاحبزادے ہوئے حضرت سیدنا مخدوم شاہ مظفر منیری رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحبزادی کا نام جو تھا بی بی مریم تھا۔ حضرت سیدنا مخدوم شاہ اسرائیل منیری قدس سرہ کا وصال جو ہوا خانقاہ منی شریف میں 593 ہجری میں ہوا، 593 ہجری مطابق 1196 عیسوی میں، اور مزار پرانوار جو ہے آپ کا بڑی درگاہ میں ہے۔ مخدوم شاہ کمال الدین یحییٰ منیری قدس سرہ کے مزار سے پورب کی جانب 2 مزاروں کے بعد والدہ کے مزار سے متصل ہے۔ یہ تذکرہ تھا مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مخدوم شاہ اسرائیل منیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب چند جملوں میں ان کے دادا جان حضرت امام محمد تاج فقیہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو جائے۔ مخدوم یحییٰ منیری کے دادا جان حضرت امام محمد تاج فقیہ ہاشمی علیہ رحمہ کون تھے؟ چند جملوں میں ان کا تذکرہ کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ حضور تاج الفقہا، فاتح الہند، عطاء النبی فی الہند، رفیق امام غزالی، فارغ مدرسہ نظامیہ بغداد، جد مخدوم یحییٰ منیری، بانی خانقاہ منی شریف، حضرت سیدنا امام محمد
بن ابو بکر ہاشمی مطلبی قدس الخلیلی فلسطینی ثم منیری متوفی جبل الہند مکہ مکرمہ عرف امام تاج فقی ہاشمی قدس سرہ خانقاہ منیر شریف کے بانی اور پہلے سجادہ نشین ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت بیت المقدس کے علاقے قدس الخلیل ہیبرون فلسطین میں ہوئی۔ آپ امام غزالی قدس سرہ کے درسی ساتھی اور پیر بھائی ہیں۔ امام غزالی جن کا مقام بہت بلند ہے، خاص کر کے علم تصوف میں جن کی کتابیں بہت معتبر مانی جاتی ہیں، ان کے امام غزالی کے رفیق درس بھی ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں۔ امام غزالی کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی مدرسہ نظامیہ بغداد میں، بغداد شریف میں آپ کی تعلیم ہوئی، اور وہیں امام ابو فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت و خلافت حاصل کی۔ امام غزالی کے درس ساتھی اور پیر بھائی ہیں، اور امام غزالی کی ولادت کا سن جو ہے 450 ہجری ہے، 450 ہجری۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت بھی جو ہے 450 ہجری کے آس پاس ہی ہوئی ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور لقب تاج الفقہا ہے۔ آپ نے علم فقہ میں اتنا کمال حاصل کیا تھا، اتنا عبور حاصل کیا تھا کہ آپ کو علماء اور فقہا نے، علماء فضلاء نے، علماء و مشائخ نے تاج الفقہا کا خطاب دیا تھا۔ جو فقیہ ہوتے ہیں، اسلامی فقہ کے جانکار ہوتے ہیں، اسلامی قانون کے جو جانکار ہوتے ہیں، ان کو فقیہ کہتے ہیں، اور تاج الفقہا یعنی فقیہوں کے تاج۔ آپ کو تاج الفقہا کا خطاب دیا گیا، جو کثرت استعمال سے، بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد تاج فقیہ ہو گیا، بہت زیادہ استعمال سے، کثرت استعمال سے تاج فقیہ ہو گیا، اور انہیں امام تاج فقیہ بولتے ہیں، امام تاج فقیہ سے مشہور ہوئے۔ اصل جو لقب تھا آپ کا تاج الفقہا تھا، فقیہوں کے تاج۔ آپ کے والد ماجد امام ابو بکر ہاشمی ہیں اور دادا جان امام ابو الفتح ہاشمی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 10 پشتوں کی درمیانگی سے حضرت زبیر ابن عبد المطلب عم رسول اللہ سے ملتا ہے۔ حضور کے چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب سے صرف 10 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے ملتا ہے۔ درمیان میں جتنے بزرگ ہیں سب امام بھی ہوئے اور فقہا بھی ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم تربیت والد ماجد سے ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ اس وقت کے عالمی اسلام کے سب سے بڑے ادارے، جو اس وقت عالمی اسلام کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جامعہ نظامیہ بغداد، وہیں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور مختلف علوم و فنون میں دسترس حاصل کر کے تاج الفقہا کا خطاب پایا۔ آپ کو بیعت و ارادت کا شرف امام ابو علی فارمدی سے حاصل ہے اور اجازت و خلافت بھی انہی سے حاصل ہے۔ آپ امام ابو علی فارمدی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور امام ابو علی فارمدی قدس سرہ کا شجرہ طریقت جو ہے صرف 3 واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور 6 واسطوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ، اور صرف 8 واسطوں سے آپ کا جو شجرہ طریقت ہے وہ تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنی اعلیٰ شان والے بزرگ ہیں کہ شجرہ نسب جو ہے صرف 10 واسطوں سے حضور کے چچا سے مل رہا ہے، اور شجرہ بیعت جو ہے صرف 8 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ وہ ہیں امام تاج فقیہ، اور وہ یہاں آئے اور انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ آپ کا خاندان جو تھا مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے قدس الخلیل میں، یروشلم میں، فلسطین میں آباد ہوا۔ قدس الخلیل میں انبیاء کرام کے مزارات کی دیکھ ریکھ آپ ہی کے ذمہ تھی۔ آپ وہیں تھے کہ اسی دوران خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ زیارت حضور سے مشرف و شرفیاب ہوئے۔ عالم رؤیا میں، خواب میں حضور نے بشارت دی کہ منیر جائیں۔ وہاں جب بیت المقدس میں تھے امام تاج فقیہ مختوم یحییٰ منیری کے دادا جان، وہی خواب میں انہیں بشارت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ منیر جائیں اور منیر کو اسلام کی شمع سے روشن کر دیں۔ بشارت دی کہ منیر جائیں اور وہاں جا کر دین متین اور مذہب مہذب اسلام کی تبلیغ و دعوت اور ترویج و اشاعت کا کام انجام دیں۔ ساتھ میں تاج مبارک، اپنی ٹوپی شریف جو تھی، اور منہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، یہ اور دوسرے دیگر تبرکات وغیرہ جو خاندانی
ورثے میں وہ تبرکات ملے تھے، ان کے پاس محفوظ تھے، خاندانی وہ تبرکات لے جانے کا حکم ہوا کہ آپ یہ تاج مبارک جو ہے آج بھی خانقاہ مدینہ شریف میں موجود ہے اور منہ مبارک بھی موجود ہے، آپ بیت المقدس میں تھے کہ وہیں حکم ہوا کہ آپ یہ تاج مبارک، ٹوپی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ منہ مبارک، یہ دونوں لے کر جائیں اور اس کی برکت سے آپ کو فتح ملے گی، اس کی برکت سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ چونکہ آپ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو دعوت و تبلیغ کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہوں گی، آپ ان تبرکات کو لے کر جائیں، ان تبرکات کی برکت سے آپ کو کامیابی ملے گی، اور اللہ نے کامیابی دی بھی۔ جو تبرکات خاندان میں موجود تھے وہ لے کر آنے کا حکم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت پا کر امام تاج فقیہ ہاشمی علیہ الرحمہ عازم ہند ہوئے، ہند آئے، آپ کے قافلے میں بہت لوگ شریک ہوئے، آپ ایک مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے آئے تھے، چونکہ اسلام کی ترویج و ارشاد اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، تو اس وجہ سے آپ کے قافلے میں جو بہت سارے شرکاء ہوئے، بہت سارے لوگ شریک ہوئے، ان شرکاء میں حضرت خطیر الدین ابدال جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک کے بھانجے تھے وہ بھی شریک ہوئے۔ مصنف ہدایہ، عالم اسلام میں ایک مشہور کتاب ہے فقہ کی ہدایہ، اس کے جو پوری دنیا میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف حضرت امام برہان الدین مرغنانی، ان کے بھائی حضرت مختوم رکن الدین مرغنانی وہ بھی شریک ہوئے۔ پھر ترکی کے شہزادے حضرت میر سید علی احمد ترک منیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شاہی مسجد کے ہی احاطے میں ہے، وہ اور محمود غزنوی کے خاندان کے ایک رکن، اور دوسری روایت کے مطابق ان کے بھانجے حضرت تاج الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تاج الدین خانگاہ غزنوی، اور سالار سپاہ جو تھے حضرت علم بردار ربانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شریک ہوئے اور قافلہ وہاں سے چلا اور پھر کرم ناسا ندی پار کر کے پھر منیر شریف میں داخل ہوا، اور اس کے بعد یہاں پھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور حکمت عملی سے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی اور اسلام کا پیغام عام کیا، جو صوفی سنتوں کا پیغام ہوتا ہے، جو اسلام کا پیغام ہوتا ہے، جو اخوت اور بھائی چارے کا پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام آپ نے عام کیا اور لوگوں کو جہاں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، وہیں لوگ ان کے دستے حق پرست پر بیعت و ارادت کا شرف بھی حاصل کرتے رہے اور تائب و مشرف بہ اسلام بھی ہوتے رہے۔ جہاں اپنے مذہبی طور پر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا، وہیں سیاسی طور پر بھی یہاں کے حکمراں کو شکست دے کر آپ نے سیاست کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور یہ باور کرایا کہ امام تاج فقیہ قدس سرہ صحیح معنوں میں حقیقی عطاء النبی فی الہند ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آج تھوڑی سی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو اسی پر روشنی ڈالی جائے گی اور مختوم یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جائے گی، مختوم یحییٰ منیر علیہ الرحمہ کی سیرت بیان کی جائے گی۔ آج کی گفتگو میں ان کے والد ماجد اور ان کے دادا جان کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھنے اور اس سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کر لیں۔ انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ بانی خانقاہ منیر شریف حضرت امام محمد تاج فقیہ ہاشمی علیہ الرحمہ کے پوتے مختوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپا قدس 10، 11، 12 شعبان مطابق 3، 4، 5 مارچ بروز جمعہ سنیچر اتوار درگاہ و منیر شریف میں حضرت سید طارق عنایت اللہ فردوسی کی سرپرستی میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں دور دراز سے علماء مشائخ تشریف لائیں گے اور خطاب بھی فرمائیں گے۔ 10 شعبان کو بعد فجر قرآن خوانی، بعد ظہر ظہرانہ لنگریام، بعد مغرب فاتحہ سے منی، اس کے بعد بعد عشاء عشائیہ لنگریام و محفل سما، اور 11 شعبان کو 10 بجے میں محفل سما، بعد ظہر ظہرانہ لنگریام، بعد مغرب تا 11 بجے شب اجلاس عام، بعد عشاء عشائیہ لنگریام، بعد اجلاس محفل سما، اور 12 شعبان کو 3 بجے صبح جلوس چادر پوشی، 3:30 بجے چادر پوشی کل وسند المالی، اور 7 بجے صبح تبرکات شریف کی زیارت ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے پرخلوص التماس ہے، گزارش ہے کہ کثیر سے کثیر تعداد میں تشریف لائیں، شرکت کریں اور فیضان مختوم یحییٰ منیری سے مالا مال ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔